تعمیراتی منصوبوں میں بے دھڑک پیسہ لگائیں، آمدن کا ذریعہ بے شک چھپائیں۔ وفاقی کابینہ نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے آرڈیننس کی منظوری دے دی۔ بلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز کے لیے خصوصی ٹیکس مراعات، انکم ٹیکس اور کیپٹل گین ٹیکس کی چھوٹ۔ اطلاق ستمبر 2022 تک مکمل ہونے والے منصوبوں پر ہوگا۔ جرائم اور دہشت گردی کے سرمائے پر اطلاق نہیں ہوگا۔ جان لیوا کرونا وائرس نے برطانیہ میں پنجے گاڑ لیے۔ آج مزید 847 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مرنے والوں کی تعداد 14,576 تک جا پہنچی۔ کرونا ویکسین کی تیاری اور جلد مارکیٹ میں لانے کے لیے ٹاسک فورس قائم کر دی گئی۔ برطانوی حکومت کا بڑا فیصلہ، پاکستان میں پھنسے برطانوی شہریوں کو واپس لانے کے لیے چارٹرڈ پروازیں چلائی جائیں گی۔ پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسٹن ٹرنر کا ویڈیو پیغام۔ کرونا وائرس کی وجہ سے برطانیہ میں پھنسے پاکستانی طلبہ، سیاح اور کاروباری شخصیات PIA سے نالاں۔ مہنگے ٹکٹ خریدنے کے باوجود واپس جانے سے محروم، کئی بار ٹکٹیں تبدیل کر دی گئیں۔ شہری مالی اور ذہنی پریشانی کا شکار۔ برطانیہ میں پھنسے پاکستانی طلبہ اور دیگر افراد کی مدد کے لیے پاکستانی ہائی کمیشن متحرک۔ اوورسیز پاکستانی داد رسی کے لیے فرسٹ سیکرٹری کو تعینات کر دیا گیا۔ پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریا کی 92 نیوز سے خصوصی گفتگو۔ ہائی ویکم کی پاکستانی کمیونٹی فرنٹ لائن ورکرز کی خدمت میں پیش مقامی کیٹرنگ سروس کی۔ پاکستانی نژاد مالک نے طبی عملے اور پولیس اہلکاروں کو ہر ہفتے کھانا فراہم کرنا شروع کر دیا۔ شہریوں کی طرف سے خراج تحسین پیش۔ لندن کے میئر صادق خان کرونا کے خلاف ان ایکشن۔ سفر کے دوران ماسک لازمی قرار دینے کے لیے وفاقی حکومت کو خط لکھ دیا۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے 762 نئے مریضوں کا اضافہ اور عید گھروں میں ادا کرنے کی تلقین۔ مسجد نبوی میں ماہ رمضان کے دوران روایتی دسترخوان نہیں سجیں گے۔ استنبول میں پاکستانی قونصل خانے کی جانب سے گھروں میں محصور پاکستانیوں کی امداد شروع۔ پاکستانی قونصل جنرل بلال خان پاشا نے عملے کے ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کے گھر گھر جا کر امداد تقسیم کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ ہے 92 نیوز اور پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں وریشہ ذوالفقار، میں ہوں حمزہ طارق اور میں ہوں آپ کے ساتھ رافع امان۔ ناظرین، ذرا سی احتیاط جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کرونا کی وبا دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے اور کرونا وائرس سے بچنا چاہتے ہیں تو خدارہ احتیاط کیجیے، کیونکہ یہ وائرس آہستہ آہستہ پاکستان میں سرایت کر رہا ہے۔ روز بروز نہ صرف مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ اموات کی تعداد بھی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کتنی ہے اور دنیا اس جان لیوا وائرس کے خلاف کیسے لڑ رہی ہے، اس پر تفصیل سے بات ہوگی اسی بلیٹن میں۔ لیکن سب سے پہلے ذکر اس پیکج کا جو حکومت پاکستان نے تعمیراتی شعبے کی بحالی کے لیے اناؤنس کیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے آرڈیننس کی منظوری دے دی ہے۔ جی ہاں، تعمیراتی منصوبوں میں بے دھڑک ہو کر پیسہ لگائیں، آمدن کا ذریعہ نہیں پوچھا جائے گا۔ آرڈیننس سے کون اور کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے، آئیے آپ کو اس رپورٹ کی مدد سے سمجھاتے ہیں۔ کرونا وائرس نے ملکی معیشت کو بڑا دھچکا لگا دیا۔ حکومت کو معیشت کی بحالی کے لیے بڑا فیصلہ کرنا پڑا۔ تعمیراتی سرگرمیوں میں اضافہ کرنے کے لیے وفاقی کابینہ نے بذریعہ سرکولیشن خصوصی آرڈیننس کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے 3 روز قبل مراعات دینے کا اعلان کیا تھا۔ انشاءاللہ کل تک ہم ایک آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے۔ اس آرڈیننس کے بعد ایک کنسٹرکشن انڈسٹری کو بہت زیادہ، یعنی پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی
اس طرح کا انسینٹو پیکج نہیں دیا گیا جو انشاءاللہ ہم یہ کل تک جو ہماری کنسٹرکشن کے اوپر آرڈیننس آئے گی اس میں ہم اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو پورا ایک سٹیمولس پیکج دیں گے۔ آرڈیننس کے مطابق تعمیراتی منصوبوں میں سرمایہ کاری پر ذرائع آمدن نہیں پوچھے جائیں گے۔ بلڈرز اور ڈیولپرز سرمایہ کو بینک اکاؤنٹ سے نکالنے کے مجاز اور تعمیراتی منصوبوں میں استعمال کرنے کے اہل ہوں گے۔ اس سرمایہ کو 30 ستمبر 2022 تک کراس چیک کے ذریعے استعمال کیا جا سکے گا۔ بلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز کو انکم ٹیکس اور کیپٹل گین ٹیکس کی چھوٹ حاصل ہوگی، تاہم اس کا اطلاق پبلک آفس ہولڈرز، بے نامی داروں، مجرموں اور دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے والے سرمایہ پر نہیں ہوگا۔ آرڈیننس کا اطلاق ستمبر 2022 تک مکمل ہونے والے منصوبوں پر ہوگا۔ بلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز کو ریٹرن اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ کو 60 روز میں تبدیل کرنے کی چھوٹ ہوگی۔ سیمنٹ اور سریے کے علاوہ دیگر سامان پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی چھوٹ ہوگی۔ کنسٹرکشن سیکٹر کو انڈسٹری کا درجہ ملے گا۔ آرڈیننس کے تحت فکس ٹیکس اسکیم بھی متعارف کرائی جائے گی۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم میں سرمایہ کاری پر 90% ٹیکس کی چھوٹ ہوگی۔ گھر فروخت کرنے پر بھی کیپٹل گین ٹیکس نہیں ہوگا اور کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیولپمنٹ بورڈ کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ تعمیراتی صنعت کے لیے بھراتی پیکج کے ساتھ ساتھ ٹیکس کی بھی الگ الگ شرح مقرر کی گئی ہے۔ ٹیکس کی وصولی کے لیے حکومت نے کتنے معیار مقرر کیے ہیں اور کس درجے کے لیے ٹیکسوں کی شرح کیا ہوگی، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ تعمیراتی صنعت کے لیے مراعاتی پیکج کے ساتھ ساتھ ٹیکس کی بھی الگ الگ شرح مقرر۔ حکومت نے ٹیکس وصولی کے لیے 3 معیار مقرر کیے۔ بڑے، درمیانے اور چھوٹے شہروں میں ٹیکسز کی شرح مختلف ہوگی۔ آرڈیننس کے تحت کمرشل بلڈر سے کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں 250 روپے فی مربع فٹ ٹیکس لیا جائے گا۔ کمرشل بلڈرز پر 8 درمیانے درجے کے شہروں میں 230 روپے فی مربع فٹ کے حساب سے ٹیکس لیا جائے گا۔ چھوٹے شہروں میں ٹیکس 210 روپے فی مربع فٹ ہوگا۔ آرڈیننس کے مندرجات کے مطابق 3000 مربع فٹ سے زیادہ کی رہائشی تعمیر پر تینوں کیٹیگریز کا فی مربع فٹ ٹیکس مختلف ہوگا۔ پہلی کیٹیگری کا 125، دوسری کیٹیگری 110 اور تیسری کیٹیگری کا 100 روپے فی مربع فٹ ٹیکس ہوگا۔ ڈیولپرز پر یہی ٹیکس لوکیشن کیٹیگری کے حساب سے 250 روپے، 230 روپے اور 210 روپے ہوگا۔ رہائشی پلاٹس پر کیٹیگری کے حساب سے فی مربع گز ٹیکس 250 روپے، 120 روپے اور 90 روپے تک ہوگا۔ 250 مربع گز سے زیادہ کے پلاٹ پر لوکیشن کیٹیگری کے حساب سے فی مربع گز ٹیکس 150 روپے، 120 روپے اور 100 روپے ہوگا۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ برطانیہ میں جان لیوا کرونا وائرس سے مزید 847 افراد ہلاک ہو گئے۔ مرنے والوں کی تعداد 14,576 تک جا پہنچی ہے۔ برطانوی حکومت نے کرونا وائرس کی ویکسین کو تیزی سے بنانے اور مارکیٹ میں دستیابی کے ٹاسک فورس قائم کر دی ہے۔ برطانیہ میں ظالم کرونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ آج مزید 847 افراد خونی وائرس کا شکار ہو کر لقمہ اجل بن گئے، جس کے بعد برطانیہ بھر میں کل اموات 14,576 ہو گئی ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق ملک بھر میں اب تک تقریباً 4,39,000 افراد کا کرونا وائرس ٹیسٹ کیا جا چکا ہے، جن میں سے 1,08,692 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ ادھر برطانیہ نے کرونا وائرس کی ویکسین کو تیزی سے بنانے اور مارکیٹ میں دستیابی کے لیے ٹاسک فورس قائم کر دی ہے۔ ہیلتھ منسٹر نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ کرونا ویکسین کا کلینکل ٹرائل جاری ہے، عنقریب ویکسین مارکیٹ میں دستیاب ہوگی۔ برطانوی حکومت کا بڑا فیصلہ، پاکستان میں کرونا وائرس کی پابندیوں کی وجہ سے پھنسے برطانوی شہریوں کو واپس لانے کے لیے چارٹرڈ پروازیں چلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسٹن ٹرنر نے ایک ویڈیو پیغام میں اہم اعلان کیا ہے۔ لندن سے دکھاتے ہیں آپ کو غلام حسین اوان کی یہ رپورٹ۔ وزیر خارجہ ڈومینک راب نے مزید برطانویوں کو واپس وطن لانے کے لیے متعدد چارٹرڈ پروازوں کا انتظام کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ ڈاکٹر ٹرنر نے بتایا ہے کہ چارٹرڈ پروازوں کی ترتیب مرتب کرنے کے لیے کم از کم یہ ہفتہ لگے گا۔ انہوں نے اس حقیقت پر روشنی ڈالی کہ وزیر خارجہ پاکستانی حکام کی مدد سے 7,500 سے زائد پاکستان میں پھنسے ہوئے برطانوی شہریوں کے لیے پروازیں چلائے گی۔ پاکستان میں پھنسے ہوئے برطانوی اس وقت سے چارٹرڈ پروازیں چلانے کا مطالبہ کر رہے تھے جب سے پاکستان نے اپنے ہوائی اڈے بند کیے، تاہم برطانوی حکومت پاکستان میں محصور برطانوی شہریوں کو واپس لانے کے لیے چارٹرڈ پروازوں کا انتظام کرنے میں ہچکچا رہی تھی۔ حالانکہ یہ سہولت انڈیا، چین، پرو اور فلپائن میں محصور برطانویوں کو واپس لانے کے لیے فراہم کی گئی، تاہم ہائی کمشنر ڈاکٹر ٹرنر کو موصول ہونے والے لاتعداد ای میلز کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ I know how stressful and difficult Pakistan's suspension of international flights has been, with so many British nationals unable to get home. I and my team have been working in shifts across Pakistan around the clock to help. I want to explain our approach and what we now plan to do next.
First, we worked with the government of Pakistan to keep some international flights running. PIA was the only airline permitted to operate commercially, and so the best and quickest way to get stranded Brits home. 7,758 passengers have now gone to the UK on 22 flights over 9 days since the 4th of April. That is over 7,500 people who would not otherwise have been able to get home, including some of the most vulnerable. Now, we know the frustrations that some of you have had with PIA, including industrial action and cancellations, as well as costs. We've worked hard with PIA to address these issues and to offer financial assistance to those who genuinely need it. पाकिस्तान से चार्टर्ड परवाजें चलाने की अपील करने वाले MP अफजल खान ने ब्रिटिश हाई कमिश्नर के बयान का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि चार्टर्ड परवाज़ों के जरिए महसूर बरतानवियों को पाकिस्तान से लाने के फैसले से खुशी हुई, मगर ये फैसला एक हफ्ता कबल कर लिया जाना चाहिए था। कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान के नॉर्मल फ़ज़ाई ऑपरेशन बंद होने से सयाहों, बिजनेस विजिटर्स और तालिब इल्मों समेत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अभी तक बरतानिया में फंसे हुए हैं। उनकी एयर टिकट्स कई मरतबा तब्दील की जा चुकी हैं। बेशतर पाकिस्तानी अभी भी पाकिस्तान वापसी के हवाले से गूमगू की सूरत हाल का शिकार हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट में। बरतानवी हुकूमत की जानब से बरतानिया को लॉकडाउन करने से पहले सैकड़ों पाकिस्तानी तलबा मुख्तलिफ परवाज़ों के जरिए पाकिस्तान रवाना हो गए थे, लेकिन हज़ारों ऐसे तलबा और विजिटर्स बरतानिया से निकलने से कासर रहे जिनकी टिकटें मार्च के आखिर और अप्रैल में बुक थीं। बैरून ममालिक से पाकिस्तान जाने वाले अफराद के लिए करंटीना सेंटर्स और रहायश की अभी तक मुकम्मल मालूमात नहीं है, जिससे बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों की परेशानी मज़ीद बढ़ रही है और लोग यहाँ पर माली परेशानी का शिकार भी हो रहे हैं। 92 न्यूज़ के साथ बातचीत करते हुए इन पाकिस्तानियों का कहना था कि तलबा पहले ही दीगर एयरलाइन से टिकट खरीद चुके थे, जिनको रिफंड भी नहीं किया जा रहा और अब इनके वालिदैन को नए टिकट के लिए उन्हें रकम भेजने में मुश्किल पेश आ रही है। 3 हफ्ते पहले यहाँ आई हूँ और PIA ने हमसे कहा था कि वो हमें पाकिस्तान लेके जाएंगे, लेकिन वो हमें अभी तक पाकिस्तान नहीं लेके जाए। कोई पिछले 2 हफ्तों से मैं वेट कर रही हूँ और हर दफा मेरी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। हम अभी भी लंदन आए थे घूमने के लिए, तो 30 तारीख को हमारी वापसी थी, तो इधर कोई थ्रो कोई लंदन लेने के लिए कोई PIA कोई जहाज नहीं आ रहा। हमारी गुजारिश है, मरीज आदमी है, हमारी दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं, ऊपर से रमजान भी आ रहे हैं, हम अपने बच्चों में जाकर रमजान रखना चाहते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन और पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन को बरतानिया में फंसे हुए पाकिस्तानियों की मदद के लिए ऐसा इंतजाम करना चाहिए ताकि वो पाकिस्तान जाकर बेहतर अंदाज में अपना टेस्ट करा सकें। काफी ज्यादा पाकिस्तानियों के हमें कॉल्स आ रहे हैं जिनके फैमिलीज के बुजुर्ग, उनके बहन भाई अपने बच्चों से मिलने के लिए इधर आए हुए हैं और वो काफी ज्यादा यहाँ पे परेशान है। तो उनकी मेडिसिन कईयों की खत्म हो गई है और वो बिल्कुल ठीक है, वो कहते हैं कि हम वापस जाना चाह रहे हैं। तो हमारी मोहतबाना गुजारिश है हमारे हकाम बाला से कि भी खुदारा उनको वापस लेके जाएं, क्योंकि वो एवरी डे सेकंड डे पाकिस्तान से फ्लाइटें आ रही हैं, यहाँ से लंदन से कोई बंदों को लेके नहीं जा रहे। तो खुदारा इन लोगों की मदद की जाए क्योंकि लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। मेरे वालिदैन UK में मुझे मिलने के लिए आए हुए थे। 25 मार्च को उनकी फ्लाइट थी, उनकी वापसी होना थी, ताहाल कोरोना की वजह से उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। हर वीक पाकिस्तान से फ्लाइट आ रही है। सो मेरी वजीर आजम पाकिस्तान से गुजारिश है कि पाकिस्तानी होने के नाते उनकी मदद की जाए। पाकिस्तानियों का कहना था कि बरतानिया से खाली फ्लाइटें ले जाना दानिशमंदाना फैसला नहीं है, इस पर PIA गौर करे ताकि ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुश्किलात कम हो सकें। PIA के रवैये की वजह से ओवरसीज पाकिस्तानियों में PTI हुकूमत के खिलाफ गम और गुस्से की लहर पैदा हो रही है। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ UK। बरतानिया में फंसे पाकिस्तानी तलबा की मदद और उनको दरपेश मसाइल के हल के लिए पाकिस्तानी हाई कमीशन ने फर्स्ट सेक्रेटरी अली जफर को तैनात कर दिया है। कम्युनिटी के नाम पे पैगाम में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से अपील की है कि वो दाद रसी के लिए कमीशन की वेबसाइट को विज़िट करके राबता करें। उन्होंने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू भी की, आपको दिखाते हैं। हमारी स्टैंडर्ड कम्युनिटी जो बरतानिया में है, पाकिस्तान से जो लोग आए हुए थे, उनमें तलबा की तादाद भी एक बहुत बड़ी तादाद है। इस सिलसिले में मैंने बिलखुसूस अली जफर फर्स्ट सेक्रेटरी जो है उनको तैनात किया है कि वो तलबा यहाँ पे जो स्ट्रैंडेड हैं या किसी मुश्किलात का शिकार हैं,
تو اس کے سلسلے میں وہ ان کی مدد کر سکیں. اس مد میں ہم نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو کہ phclondon.org ہے اس کے اوپر تمام تر اناؤنسمنٹ بھی لگائی ہوئی ہیں اور تمام تر جو ہے اطلاعات معلومات بھی جو ہے فراہم کی ہوئی ہیں. تو آپ سب سے میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے ہماری ویب سائٹ جو ہے وہ گاہے بگاہے وزٹ کرتے رہیں اور آپ کی کسی قسم کی مشکلات ہے تو جو اس پہ دیے ہوئے کانٹیکٹ نمبرز ہیں اور ای میل ایڈریسز ہیں اس پہ جو ہے اپنی درخواستیں جو ہے وہ آپ روانہ کر سکتے ہیں. شکریہ. فرنٹ لائن ورکرز کی خدمت میں پیش پاکستانی کمیونٹی کی فلاحی سرگرمیاں جاری ہیں. اوورسیز پاکستانی دن رات فرائض سر انجام دینے والے پولیس اہلکاروں اور NHS کے سٹاف کو ہفتہ وار کھانا تقسیم کرنے میں ہم وقت مصروف ہیں. وسیم کاظمی کی رپورٹ دیکھیے. لندن کے علاقہ ہائی ویکم کی معروف کاروباری شخصیت اور مقامی کیٹرنگ سروس کے مالک حاجی عابد نے ویکم ڈسٹرکٹ میں عوام کی خدمت کرنے والے ورکرز کو مفت کھانا فراہم کرنا شروع کر دیا. کورونا وائرس کی وجہ سے نہ صرف اسپتالوں کا عملہ بلکہ پولیس اہلکار بھی مسلسل ڈیوٹی میں مصروف ہیں. لاک ڈاؤن میں ان لوگوں کو کھانا فراہم کرنا سب سے بڑی ضرورت تھی. حاجی عابد نے مشکل لمحات میں آگے بڑھ کر ان فرنٹ لائن ورکرز کی خدمت کا فیصلہ کیا. حاجی عابد اپنی ٹیم کے ہمراہ ہفتے میں ایک بار کھانا تیار کرتے ہیں جسے اچھی طرح پیک کر کے نیشنل ہیلتھ ورکرز اور پولیس اہلکاروں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. فرنٹ لائن ورکرز پاکستانی کمیونٹی کے اس کار خیر کو تحسین کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. مقامی شہریوں نے اس نیک عمل کو بے حد سراہا ہے. جیسے کہ ہم ہر ویک اپنے NHS بن کلیکٹر اور پولیس کے لیے ہارٹ ویل پرووائڈ کر رہے ہیں. اس ویک بھی ہم ابھی جو ہے پیک کر رہے ہیں ہارٹ ویل جو کہ NHS کے لیے ہے. یہ ہمارے وہ فرنٹ لائنر ہیں جو اپنی جانوں کو رسک میں ڈال کے لوگوں کی جانوں کو بچانے کے لیے دن رات ایک کیا ہوا ہے. تو ان کی اپریشیشن کے لیے ہم نے یہ سلسلہ جاری کیا ہوا ہے. جب تک یہ لاک ڈاؤن رہے گا ہم اس کو کیری آن رکھیں گے. محکمہ صحت اور ہوم آفس کے مطابق ہزاروں فرنٹ لائن ورکرز جن میں پولیس اہلکاران NHS کا عملہ اور ویسٹ مینجمنٹ کے عملے جیسے لوگ شامل ہیں اور یہ لوگ لوگوں کی جانوں کو بچانے میں دن رات کوشاں ہیں. تو اس موقع پر ایشین کمیونٹی کی سپورٹ یقینی طور پر آکسیجن کا کام دے رہی ہے. ہائی ویکم ڈسٹرکٹ میں کام کرنے والے افراد کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں حاجی عابد جیسے دیگر لوگوں کی وجہ سے ہماری مشکلات میں بہت کمی ہوئی ہے. I'd like to thank Abbott Catering for bringing food for the NHS staff. It's much appreciated at this difficult situations that we're going through, and all the staff and the hospital like to thank you. Thank you very much. یورپ کی طرح برطانیہ میں بسنے والی پاکستانی کمیونٹی بھی فلاحی سرگرمیوں میں پیش ہے. مصیبت کی اس گھڑی میں اوورسیز پاکستانی نہ صرف ہم وطنوں کا بلکہ مقامی شہریوں کا بھی بھرپور خیال رکھ رہے ہیں. وسیم کاظمی 92 نیوز لندن. لندن کے پاکستانی نیاد میئر صادق خان کورونا کے خلاف ان ایکشن سفر کے دوران ماسک لازمی قرار دینے کے لیے وفاقی حکومت کو خط لکھ دیا ہے. لندن میں کورونا وائرس کی بڑھتی تعداد پر میئر صادق خان نے اقدامات شروع کر دیے ہیں. انہوں نے شہریوں کو دوران سفر ماسک پہننے کی تائید کی ہے. سفر کے دوران ماسک کو لازمی قرار دینے کے لیے انہوں نے وفاقی حکومت کو خط بھی لکھ دیا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت سخت فیصلے کرے. برطانیہ جہاں فلاحی اداروں کے ساتھ مخیر پاکستانی کام کر رہے ہیں وہاں پاکستانی نژاد بچے بھی اپنے وطن پاکستان کی خدمت میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں. نعمت ملک ایک ایسی نعمت ہے. پاکستانی نیاد طلباء نے کہا کہ جو دیگر پاکستانی نیاد بچوں سے پاکستانی عوام کا اس مشکل وقت میں ساتھ دینے کی درخواست بھی کر رہے ہیں. آئیے دیکھیے. I'm making this video to share the awareness of the coronavirus pandemic that's happening in Pakistan at the moment. I request all the kids to contribute towards the coronavirus fund using the pocket money as I have as well. People in Pakistan have no jobs, therefore they have nothing to eat, but we can support them by contributing towards the coronavirus fund. There's a lot of poverty in Pakistan, but we can put an end to it. Please contribute, and this way we're also helping the brothers and sisters that are in need of us in Pakistan, and we can also save their lives. I also want to thank the doctors and the government of Pakistan. The doctors because they are risking their life to treat patients, and also the government of Pakistan because they're arranging everything so fast and efficiently. Thank you. مزید خبریں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. استنبول میں پاکستانی قونصل خانے کی جانب سے گھروں میں محصور پاکستانیوں کی امداد شروع کر دی گئی ہے. پاکستانی قونصل جنرل بلال خان پاشا اور دیگر عملے نے 92 نیوز کی ٹیم کے ہمراہ اوورسیز پاکستانیوں کو گھروں کی دہلیز پر راشن فراہم کیا ہے. تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں آصف بٹ کی رپورٹ.
ترکی میں کورونا وائرس سے ہزاروں افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ متاثرین میں اوورسیز پاکستانی بھی بڑی تعداد میں شامل ہیں جو تعلیم، کاروبار، سیاحت یا دیگر مقاصد کے لیے ترکی میں موجود تھے۔ ترکی کے شہر استنبول میں کورونا وائرس کے پیش نظر پاکستانی کمیونٹی کے وہ افراد جو گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے تھے، ان کی مدد کے لیے پاکستانی قونصل خانہ میدان عمل میں آ گیا۔ پاکستانی قونصل جنرل بلال خان پاشا اور سیکنڈ قونصل جنرل سلیم اللہ خان نیازی نے اپنی مدد آپ کے تحت گھروں میں محصور پاکستانیوں کے لیے راشن کا بندوبست کیا۔ بعد میں قونصل جنرل اور ان کی ٹیم نے گھروں میں جا کر اوورسیز پاکستانیوں کو ان کی دہلیز پر راشن فراہم کیا۔ اس موقع پر 92 نیوز کی ٹیم بھی ان کے ہمراہ تھی۔ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستانی قونصلیٹ کی امداد پر اوورسیز پاکستانیوں نے شکریہ ادا کیا اور دعائیں دی۔ ہم پاکستانی قونصلیٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور 92 نیوز کا شکریہ ادا کرتے ہیں جن کے تعاون سے، پاکستانی قونصلیٹ کے تعاون سے مشکل کی اس گھڑی میں انہوں نے اپنی پاکستانی کمیونٹی کا ساتھ دیا اور ہمیں ہمارے گھروں تک راشن مہیا کیا۔ ہم پاکستانی قونصلیٹ اور 92 نیوز کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ 92 چینل کی وجہ سے یہ ہمارے بھائی جو ہیں ہمارے پاس آئے ہیں اور یہ ہمیں گھر میں راشن دے کے جا رہے ہیں۔ بھائی کوئی فیک نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پاکستانی قونصل کی طرف سے آئے ہیں، یہ ہمارے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں سب لوگ۔ آج ہم اسپیشلی شکریہ ادا کر رہے ہیں پاکستانی قونصلیٹ اور 92 نیوز کا کہ جنہوں کی وجہ سے آج ہمارے گھر میں چل کے راشن آ رہا ہے اور ہر بے وطن اور مجبور بندے کو یہ راشن مل رہا ہے۔ 1 ماہ سے ہم گھر بیٹھے تھے اور فی الوقت ہم بالکل مجبور ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے یہ پاکستان کے قونصلر پاکستانیوں کی آواز بنے، انہوں نے ہمیں راشن مہیا کیا۔ بہت لوگ ہیں، تو بہت لوگ ہیں، ان کو راشن دیا اور بہت مزے سے دیا، بہت لوگوں کو دے رہے، تو ہمارے ساتھ انہوں نے بہت تعاون کیا، بہت شکر گزار ہے۔ دنیا بھر میں موجود پاکستانی سفارت خانے اور قونصلیٹ کورونا سے متاثرہ پاکستانیوں کی مدد کے لیے متحرک ہیں۔ اس حوالے سے نہ صرف آن لائن رابطہ نمبر جاری کر دیے گئے ہیں بلکہ مقامی فلاحی تنظیموں کی مدد بھی لی جا رہی ہے۔ جی، جیسا کہ گزشتہ دنوں بھی پاکستانی قونصلیٹ کی طرف سے مستحق افراد کے لیے راشن کا اہتمام کیا گیا تھا، آج بھی پاکستانی قونصلیٹ کی طرف سے خصوصی راشن کا اہتمام کیا گیا ہے۔ جیسے کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، کافی پاکستانیوں کی تعداد میں یہاں پر موجود ہے اور اپنا نام، شناختی کارڈ نمبر، فون نمبر رجسٹر کروا کر وہ اس راشن سے مستفید ہو رہے ہیں۔ جب ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی، ان کو کہنا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں پاکستانی قونصل کا ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے راشن سے ہمیں سامان وغیرہ مہیا کیا ہے۔ عاطف بٹ، 92 نیوز، ترکی۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ دیگر ممالک کی طرح کینیڈا میں بھی کرونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ صوبہ اونتاریو میں مزید 38 افراد ہلاک، 514 متاثر ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبہ اونتاریو میں مزید 38 افراد کرونا وائرس کے باعث دم توڑ گئے ہیں، جس کے بعد وہاں مجموعی تعداد 423 ہو گئی ہے۔ حکام کے مطابق کرونا وائرس سے 8,961 افراد متاثر جبکہ 4,191 صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اب تک 1,28,000 افراد کے کرونا وائرس ٹیسٹ لیے جا چکے ہیں۔ صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ ان کے پاس یومیہ 13,000 ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے باعث 1,195 افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے باعث لیٹن امریکہ ملک میں پرو میں پھنسے ہزاروں کینیڈین شہری خصوصی فلائٹس کے ذریعے اپنے ملک واپس پہنچ گئے ہیں۔ وطن واپس پہنچنے والے کینیڈین شہریوں میں خواتین اور بچوں کی بھی بڑی تعداد شامل ہے۔ یہ تمام افراد کورونا وائرس کی وبا پھوٹنے کے بعد لاک ڈاؤن کے باعث پرو میں پھنس چکے تھے۔ کینیڈا نے اپنے ہزاروں شہریوں کو وطن واپس لانے کے لیے ٹورنٹو سے پرو کے دارالحکومت لیما کے لیے کئی خصوصی پروازیں چلائی ہیں۔ کورونا لاک ڈاؤن کے باعث پرو نے ہمسایہ ممالک کی سرحدیں اور اپنی فضائی حدود بھی بند کر دی تھیں، جس کی وجہ سے کینیڈین شہری جن کی اکثریت سیاحوں پر مشتمل تھی پرو میں پھنس گئے تھے۔ کینیڈا کی حکومت نے ڈے کیئر سینٹرز میں تعینات عملے کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافے پر غور شروع کر دیا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور صوبوں کے اعلیٰ حکام آج رات اس حوالے سے خصوصی آن لائن فرسٹ منسٹرز کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ کورونا بحران کے باعث ڈے کیئر سینٹرز کا شعبہ بھی بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے۔ ہفتہ وار فرسٹ منسٹرز کانفرنس میں ڈے کیئر سینٹرز کے اسٹاف اور وہاں تعینات طبی عملے کی تنخواہوں اور مراعات پر بھی غور کیا جائے گا۔ ٹروڈو حکومت نے اپنے انتخابی منشور میں بھی ڈے کیئر سینٹرز کے لیے مزید فنڈز کا اعلان کیا تھا۔ کورونا وائرس کے سبب ڈے کیئر سینٹرز میں مقیم بزرگوں کی دیکھ بھال کے لیے عملے کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔
ایک اندازے کے مطابق کینیڈا میں کورونا سے ہونے والی ہلاکتوں سے نصف مختلف کیئر سینٹرز میں ہی ہوئی۔ اسی کے ساتھ بلیٹن میں شامل اہم خبریں آپ جان چکے ہیں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔